اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا معاملہ بیان فرمایا، فاستجبنا له نجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین۔ یہاں مختصر بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین۔ یعنی یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں پکارا مچھلی کے پیٹ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں بے موقع کام کرنے والوں میں ہوں۔ انی کنت من الظالمین کا ترجمہ کر رہے ہیں مہاتاری، میں بے موقع کام کرنے والوں میں ہوں، ظلم کرنے والوں نے نہیں کہا، میں بے موقع کام کر۔ نبی نے اپنی طرف ظلم کی نسبت نہیں کی اللہ تعالیٰ۔ پھر اللہ تعالیٰ، یہ حضرت تھانوی ترجمہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا معاملہ بیان فرمایا، فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین۔ یعنی ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، جو یونس علیہ السلام نے دعا کی اس کو قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات دیا، اور اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ معلوم ہے کہ قیامت تک کے لیے علاج ہے، اللہ کی طرف رجوع ہونا مصیبتوں میں، بلاؤں میں، یہ سنت ہے انبیاء کی، اور قیامت تک ہی سلسلہ رہے گا۔ ہمارے شما کے لیے بھی یہی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع ہونے کو مقدم کرو، پھر کے بعد مخلوق کی طرف کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ ماشاء اللہ سے بیان کرتے رہتے تھے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ یعنی ہم نے ان کی دعا قبول کر لی یونس علیہ السلام کی، اور ان کو غم سے نجات دی، اور اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تم کو نجات دے۔ بہت سی مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، دل سے اللہ کی طرف رجوع ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ابھی سب کتابوں کو پڑھنے سے تازگی آتی ہے کہ نہیں؟ جو چیزیں بھولی ہوئی ہیں وہ یاد آتی ہے۔ وہ قدار کا خود ہم نے حضرت سے سنا، کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ نہیں فرمایا وہ قدار کا ننجی المؤمنین۔ جیسے انبیاء کو ہم نے نجات دیا ہے، عام مومنین کو قیامت تک ہی رہے گا کہ یہ دعا جب کرے گا تو اللہ نجات دے گا۔ کبھی کبھی لا الہ الا انت وظیفہ ہوتا تھا تو حضرت فرماتے تھے کہ بھائی دل سے پڑھو، انہوں نے بہت دل سے پڑھا تھا، جب دل سے پڑھو گے تب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان دعاؤں پر بھی اطمینان و اعتماد پیدا فرمایا۔ ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات دیا۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سبھی کو غم سے نجات دے، کوئی ایسا نہیں جو غم میں مبتلا نہ ہو۔ ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات دی، اور اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔
قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یونس علیہ السلام نے صراحتاً سوال نہیں کیا کہ ہم کو نجات دیجیے۔ یونس علیہ السلام نے صراحتاً سوال نہیں کیا ہے، لیکن چونکہ اپنے رب عز و جل کی ثنا کی اور اس کے روبرو اپنے خطا کا اقرار کیا تو اس کی طرف اپنا محتاج ہونا ظاہر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کو طلب قرار دیا، اسی ظاہر کیا کہ میں ایسا ہوں، بھوکھا ہوں، ایسا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ ہم کو ہماری بھوک کو دور کرنے کے لیے کھانا دیجیے، یہ نہیں کہا۔ فرما رہے ہیں یعنی ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، ان کو غم سے نجات دی، اور اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ یہ معاملہ فرمائے۔ سب محتاج ہے ہمارا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس علیہ السلام نے صراحتاً سوال نہیں کیا، لیکن چونکہ اپنے رب عز و جل کی ثنا کی تعریف کیا ہے اور اس کے روبرو اپنے خطا کا اقرار کیا تو اس کی طرف اپنا محتاج ہونا ظاہر کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو طلب کر دیا، انہوں نے مانگا ہم سے نجات، ہم نے نجات دے دیا۔ بھوکے تھے، کھانا اظہار کیا بھوک کا، ہم نے ان کو کھانا دے دیا۔ یونس علیہ السلام کیونکہ جواب میں فاستجبنا لہو فرمایا ہے، جس کے معنی سوال کرنا ہے، یعنی اظہار کو سوال کرا دیا۔ اپنے بھوک کا اظہار جو کیا، کچھ کہا نہیں، اظہار کرنا گویا کہ سوال کی جگہ پر ہے، یہی کہہ رہے ہیں۔ کیونکہ جواب میں فاستجبنا لہو فرمایا ہے، جس کے معنی کے سوال کو پورا کیا۔ ہر ایک سوال کا نام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان دعاؤں پر بھی اعتقاد عطا فرمائے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے بھائی خالی دعا زبانی پڑھنے سے کیا ہوگا، دعا یہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان دعاؤں کو پڑھنے میں بھی خلوص عطا فرمائے، دل کی شرکت ہو۔ فائدہ چھٹا فائدہ سب میں وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیوں کے ساتھ سلوک کیا، پانی پلایا، یہ ان سے اجرت اور جزا طلب نہیں کیا۔ پانی تو پلا دیا بچیوں کو پیاسے، صاحبزادیوں کے ساتھ سلوک کر دیا اور ان سے اجرت اور جزا طلب نہیں کی، بلکہ جب ان کی بکریوں کو پانی پلا چکے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کر اس سے مانگا، ان دونوں سے نہیں مانگا، بچیوں سے نہیں مانگا، بلکہ اپنے مالک سے مانگا۔ اجر دیوانا اللہ، ہم نے جو نیک کام کیا ہے اس کا اجر وہ کیا دے گا، اللہ دے گا۔ اس وجہ سے مول صاحب معمولی عمل کو کم نہ سمجھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کا واقعہ ہے کہ بزرگ سے آئے، ایک پیاسا کتا تھا، آپ رہا تھا، اس کو پانی پلا دیا، بخشش ہو گئی۔ اس طریقے سے آج بھی وہ سلسلہ جاری ہے۔ اگر ہم خلق خدا کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کا بدلہ دنیا میں بھی عطا فرمائیں گے۔ کہتے صاحبزادیوں کے ساتھ سلوک اچھا کیا، اسے اجرت اور جزا نہیں طلب کی، بلکہ جب ان کی بکریوں کو پانی پلا چکے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کر اسے مانگا، ان دونوں سے نہیں مانگا۔ اللہ تعالیٰ اجر دینے والا اللہ، بلکہ اپنے مالک سے مانگا، جس کی شان یہ ہے کہ جب اس سے مانگا اسے عطا کیا۔ جب دل سے مانگا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ جب ان سے مانگا اسے عطا فرمایا۔ اور صوفی وہی ہے کہ اوروں کے حقوق جو اس کے ذمے ہیں پورے کرے۔ عمدہ بات، صوفی وہی ہے کہ اوروں کے حقوق جو اس کے ذمے ہیں پورے کرے اور اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کرے۔ اس مضمون میں ہمارے اشعار ہیں۔
اب دوسری بات ہے، پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف سے حق ادا کیا، پانی پلا دیا، اور اپنا حق نہیں مانگا. ان کے لیے اللہ کے پاس پوری جگہ ہوگی. عمل کیا، جو کچھ کرنا تھا کیا. پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف سے حق ادا کیا. وہ تھا اسی زمانے میں، آج بھی وہی چیز ہے، بدلے گی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، قیامت تک یہی رہے گا. موسیٰ علیہ السلام نے کوئی عمل کیا اس پر اللہ راضی، تو وہی اگر عمل ہم کریں گے تو کیا اللہ راضی نہیں ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثیں دعائیں سب ہوں گے. شب برات وغیرہ میں حضرت ہم لوگ کہتے ہیں کیا کون سی دعا پڑھیں؟ شب کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کی دعائیں مناسب مقبول، سب پڑھ ڈالو، سب پڑھ ڈالو، کیونکہ اس سے بڑھ کے کون دعا ہوگی. پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف سے حق ادا کیا اور اپنا حق نہیں مانگا. ان کے لیے اللہ کے پاس پوری جگہ ہوئی، پوری جگہ اللہ نے دیا. اور دنیا میں بھی 10 عنایت فرمائی، علاوہ اس کے جو آخرت میں جمع ہے. یعنی ایک لڑکی سے ان کا نکاح کر دیا، یہ بھی جگہ ہی تو ہے، پانی پلائے جگہ ہی، ایک لڑکی سے نکاح کر دیا. اپنے نبی شعیب علیہ السلام کا داماد بنایا اور ان کے ساتھ مانوس کر دیا. یہ کیا معمولی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا سے ان کو مالا مال کر دیا. یہاں تک کہ پیغمبری کا وقت آ گیا، پیغمبر بنا دیا. اس سے بڑھ کے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنا. اپنے عمل کو دیکھو کیا کر رہے ہو، اللہ جزا دینے کے لیے تیار ہے. اللہ ہم سب کو ایسا اطمینان یقین عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سو نہیں گیا ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اگر تہجد کو نہ دعا کر سکو، عشاء کے وقت کر لو. عشاء کے وقت اللہ سو تھوڑی نہیں جاتا ہے. فرماتے تھے مانگنے کا سلسلہ جاری رکھو. اگر تہجد کے وقت نہیں کر سکے، عشاء کے وقت پڑھ لو. یہ حضرت کی بات کر رہا ہوں. سو اے بندے اپنا معاملہ اللہ ہی سے رکھ. اللہ ہم کو توفیق دے. اسی لیے پڑھتا ہوں صاحب اپنے لیے دعا کرنے کے لیے کرا رہی. سو اے بندے اپنا معاملہ اللہ ہی سے رکھ، نفع والوں میں رہے گا. زید عمر بڑھ کر کے سپورٹ کرے گا اپنے معاملات کو، ذلیل و رسوا ہی رہے گا. دیکھ لیجیے کون کس کا حق ادا کرتا. سو اے بندے اپنا معاملہ اللہ ہی سے رکھ، نفع والوں میں رہے گا. اور اللہ تعالیٰ تیری وہی خاطر کرے گا جیسے متقی بندوں کی فرمائی ہے. ان کا طریقہ اختیار کرو. اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ ضرور دے گا. ہمارے حضرت کا بڑا معمول تھا دعا ہوگا، بہت بہت دعا فرماتے. کیسے میں مقبول سب پڑھ ڈالو، اس میں سب دعا آ جائے گی. ہم لوگ کہتے تھے شوقات میں حضرت کون سی دعا پڑھے؟ کہ ہم منال مقبول کی کل منزل پڑھ دو، سب اس کے اندر دعا آ جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعا چھوڑی نہیں ہے. دل سے پڑھو، دل لگا کے پڑھو. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اس کے جو آگے پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف سے حق ادا کیا اور اپنا حق نہیں مانگا. پانی پلا دیا، حق نہیں مانگا. ان کے لیے اللہ کے پاس پوری جزا ہوئی اور دنیا میں بھی 10 عنایت فرمائی. علاوہ اس کے جو آخرت میں جمع ہے. یعنی ایک لڑکی سے ان کا نکاح، پہلی بات ایک لڑکی سے نکاح کریے بابو، یہ بھی بہت بڑا اللہ کا عطیہ ہے. اپنے نبی شعیب علیہ السلام کا داماد بنا دیا ہے، معمولی بات ہے. اور ان کے ساتھ مانوس کر دیا ہے. یہاں تک کہ پیغمبری کا وقت آ گیا. یہ سلسلہ چل رہا ہے. یہاں تک کہ پیغمبری کا وقت آ گیا. بڑھتے بڑھتے سو اے بندے اپنا معاملہ اللہ ہی سے رکھ.
بندے اپنا معاملہ اللہ ہی سے رکھ، نفع میں رہے گا، اور اللہ تعالیٰ تیری وہی خاطر کرے گا جیسے متقی بندوں کی فرمائی. جب ان کا طریقہ اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ جو عنایات ان پر فرمائیں گے تم پر بھی فرمائیں گے. اس سے معلوم ہوا کہ اہل ایمان کو جائز ہے اس سائے کو اللہ تعالیٰ تیری وہی سائے میں جا کے بیٹھ گئے تھے اتر لکھ رہے. اس سے معلوم ہوا کہ اہل ایمان کو جائز ہے کہ سائے کو دھوپ پر اور سرد پانی کو گرم پانی پر اور سخت طریق کو دوسرا طریق پر اختیار کرے. لکھا مقدر اس عمل سے مقام زہد سے خالی نہیں ہوتا. اگر ٹھنڈا پانی پیتا ہے تو مقام زہد سے نہیں نکلے گا، یعنی کہ گھڑے کو دھوپ میں رکھو، دھوپ والا پانی پیے، اس کی ضرورت نہیں اور تھانے لکھ رہے ہیں. اس عمل سے معلوم ہوا کہ اہل ایمان کو جائز ہے کہ سائے کو دھوپ پر اور سرد پانی کو گرم پانی پر اور سہل طریق کو دشوار طریق پر اختیار کرے اور مقدم رکھے. اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہے کہ دھوپ میں گئے. اپنے بزرگوں کا واقعہ ہے کہ وہ گئے کسی بزرگ کے یہاں بہت لمبا، تو دیکھا ان کے شیخ نے کہ دھوپ میں بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں. دھوپ میں کیوں بیٹھے ہو؟ ہاں بیٹھے سائے میں، سائے میں بیٹھ کے ذکر کرو. اللہ تعالیٰ تم کو دھوپ میں بیٹھنے کی سے اجازت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا، وہ تولا الی الظل، یعنی سائے کا قصد کیا ہے، دھوپ میں نہیں بیٹھے. اور ان کی طرف اگر کوئی اعتراض کرے کہ کسی بزرگ کا قصہ ہے کہ کوئی شخص ان کے پاس گیا اور دیکھا کہ جس گھڑے کا پانی پیتے ہیں اس پر دھوپ پھیل رہی ہے، اس مقدمے میں ان سے کہا گیا کہ بھائی اس گھڑے کو دھوپ سے ہٹا دیجیے تاکہ پانی ٹھنڈا ہو جائے. ان بزرگ نے جواب دیا کہ میں نے جب یہ گھڑا رکھا تھا تو دھوپ نہ تھی، اب مجھ کو شرم آتی ہے کہ اپنے حد نفس کے لیے چلوں اور دھوپ سے ہٹاؤں. ناقص یہ نقصان، اس کے لیے بھی عقل کی چاہیے. جواب میں جاننا چاہیے یہ اس شخص کی حالت ہے جو صدق کو بتکلف اختیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں سہل دین ہے، وہ کبھی نہیں کہتے گرم پانی پیو، کہیں نہیں ہوتے دھوپ میں. حاجی صاحب کہاں گئے، ان کو بھی دھوپ میں بیٹھا دیا تھا مجاہدے کے لیے. وہ گئے کہا تم کو تو صحیح ساڑھ بات ہے، دھوپ میں کیوں بیٹھا دیا، سائے میں بیٹھو. اس شخص کیا ہے جو صرف کو بتکلف طلب کرتا ہے، اپنے نفس کو اس کے آرزوؤں سے روک رہا ہے تاکہ اس کو غفلت عن اللہ سے باز رکھے. اگر اس کا مقام کامل ہو جاتا ہے تو پانی کو دھوپ سے اٹھا لیتا ہے، جو اس کے نفس کی علامت ہے کہ پانی کو گرم جگہ پر رکھے ہوئے اسے پیتا ہے. اگر اس کا سلوک تمام ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں کہ گرم پانی پیا جائے. اور قصد یہ اپنے نفس کا حق ادا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کا اس کا حکم ہے نہ اس کی لذت حاصل کروں، یعنی بلکہ اس لیے اس باب میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو. یرید اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، دشواری نہیں چاہتا. ہم اللہ کے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ دین آسان نازل کیا، دین آسان دین، تو ان چیزوں میں دشواری جائے گا نہیں، دین آسان. اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، دشواری نہیں چاہتا. یرید اللہ بکم الیسر، یعنی اللہ کو منظور ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کرے. سلوک کی باتیں نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سی غلط فہمیوں میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے اور اپنے کو تباہ کر دیتا ہے. یعنی اللہ کو منظور ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کرے.
یہ نہیں چاہتا کہ ہمارے بندے الفت میں رہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے کہ آپ کو دین سہل دے کر کے بھیجا گیا ہے کہ نہیں, دین سہل. بہرحال یہ طریق جو ہے ہمارا, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر امت کو جو دیا ہے وہ سب سے مفید اور سب سے سہل طریق ہے. یعنی اللہ کو منظور ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کرے, اور انسان پیدا ہوا ہے کمزور, اس سے کیا مجاہدہ کرے. تھوڑے ساتھ میں گرمی لگ جائے گی تو سردی لگ جائے گی تو دھوپ لگ جائے گی, بس سیدھے سیدھے اعتدال کے ساتھ چلے چلو. اسی بات سے فقہا کے نزدیک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی منت مانے کہ مکہ معظمہ تک ننگے پائے جاؤں گا تو اس کو جوتا پہن لینا جائز ہے, یعنی ننگے پائے جائے. یعنی اسے کیا کہ ہم ننگے پر حج کریں گے تو اس کے لیے ننگے پر حج کرنا واجب نہیں ہے. بلکہ اسی بات سے فقہا کے نزدیک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی منت مانے کہ مکہ معظمہ تک ننگے پائے جاؤں گا تو اس کو جوتا پہن لینا جائز ہے. براہنا پا جانا واجب نہیں ہے, براہنا پا جانا واجب نہیں ہے. اب طریق کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ طریق, یہ طریق ہے, اس میں بھی فہم کی ضرورت ہے, اس میں فہم کی ضرورت. کیونکہ شریعت کا خاص یہ مقصود نہیں ہے کہ لوگ سختی میں پڑیں. اللہ پہنچاتا تو ہے, پہنچاتا وہی ہے. وہ دیکھیں یہ بھی نہیں چاہتا کہ بہت زیادہ لوگ تنگی میں پڑ جائیں اللہ تعالیٰ, کیونکہ شریعت کا خاص یہ مقصود نہیں ہے کہ لوگ سختی میں پڑیں. اور شریعت لوگوں کو حاصل کرنے سے نہیں روکتی, شریعت لوگوں کو لذات حاصل کرنے سے نہیں روکتی. تھانوی ترجمہ کر رہے ہیں, اس بنا پر اور زیادہ اطمینان رہتا ہے. اور شریعت لوگوں کو لذات حاصل کرنے سے نہیں روکتی. اور کیوں کر روکے؟ آخر یہ لذات انہی کے لیے تو پیدا کیے گئے, امت محمدیہ کے لیے پیدا کیے گئے, کیوں روکیں گے؟ لذات حاصل کرو مگر اعتدال کے ساتھ. ربی ابن زیاد حارثی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ میرے بھائی عاصم کے مقدمے میں میری مدد فرمائیے. آپ نے پوچھا کہ اس کا کیا حال ہے؟ عرض کیا کہ کمبل اوڑھتا ہے اور فقیر بننا چاہتا ہے. وہ زمانے میں ہوا. حضرت علی نے فرمایا کہ اس کو میرے پاس لاؤ. وہ اسی حیث میں حاضر کیے گئے. ایک کمری باندھے ہوئے تھے اور دوسری کمری اوڑھے ہوئے تھے. سر اور داڑھی کے بال میلے اور پریشان تھے. آپ ان کو دیکھ کر چی بجبی ہوئے کہ شریعت ہی کو بدنام کر دیں گے دین کو. اور فرمایا تیرے حال پر افسوس ہے, تو اس کو اپنی بیوی سے شرم نہ آئی؟ وہ اس حال میں دیکھے گی کیا تم کو کہے گی؟ تو اس کو اپنے بچوں پر ترس نہیں آیا؟ کیا اللہ تعالیٰ ستھری چیزیں تیرے لیے مباح کر کے پسند نہیں فرمایا؟ تو اس میں سے کچھ کھائے. تیری قدر اللہ کے ہے اتنی کہاں ہے؟ کیا تو نے اللہ کا یہ قول نہیں سنا والارض وضعها للانام؟ تجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں اسی واسطے مباح کی ہیں کہ لوگ برتیں ہیں, استعمال کریں اور اللہ کی تعریف کریں. یہ بھی حساب ہے. یعنی کھا پی کر کے تکبر کرنے لگو, یہ نہیں. کھاؤ لیکن اس کے بعد غلو مت کرو, غرور مت کرو, گناہ مت کرو. یہی ہے. اسی بات سے مباح کی ہے کہ تم برتو اور اللہ کی تعریف کرو. الحمدللہ. پھر اللہ ثواب دے. اور اللہ کی نعمتوں کا ابتذال پہلی ابتذال قولی سے. اللہ کی نعمتوں کو ذلیل نہ سمجھو. اللہ کی نعمت ہے, اس کی قدر کرو. جیسا تھانوی کا ترجمہ بھی ہے. اور میں سمجھتا ہوں اسی پر پوری بنیاد رکھی اپنے تعلیم تربیت کے تھانوی نے. اسی پر بنیاد رکھی. یعنی کھانے پینے برتنے میں تو فعلاً ابتذال, انکار میں قول ابتذال ہے. اس کو بہت
عاصم بولے پھر آپ کی کیا حالت ہے؟ آپ بھی تو اسے اڑے اڑے ہوئے، موٹا کھاتے ہیں موٹا پہنتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تجھ پر افسوس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ائمہ حق پر اس بات کو فرض کیا ہے کہ اپنے کو غریب لوگوں کے برابر رکھے، اس لیے میں کھاتا ہوں۔ عام یہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ میں مسئلہ کرتا ہوں کہ کوئی اپنے کو کم نہ سمجھے، تاکہ غربا کو اب تک ان تک رسائی ہو۔ یہ اگر بہت شان شوکت سے رہیں گے تو غربا ان کے دربار میں جائیں گے نہیں، اس وجہ سے معمولی لباس میں رہتے ہیں تاکہ غربا بلا تکلف ان کے مجلس میں جا سکے، تاکہ غربا کو ان تک رسائی ہو، ان کے حالات دیکھ کر تسکین ہو۔ اور بہت سی مسرت ہیں، حضرت علی لکھ رہے ہیں، اور بہت سی مسرت ہیں۔ حضرت علی کی تقریر سے واضح ہو گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے بندوں سے یہ نہیں طلب کیا کہ لذات کو چھوڑ دیں۔ یہ چیزیں بیان کرنے کی ضرورت ہے نا، غلط فہمی وہاں بہت سی رہتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تقریر سے واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بندوں سے یہ نہیں طلب کیا کہ لذات کو چھوڑ دیں، بلکہ ان کو شکر ادا کرنے کا حکم دیا۔ لذات کو استعمال کرو مگر شکر ادا کرو، نافرمانی اللہ کی نہ کرو، بلکہ ان کو شکر ادا کرنے کا۔ تعالیٰ نے پورا جسے بنایا اپنا تعلق اسی کتاب کے ذریعے سے سامنے رکھ کر لذات کرو، بلکہ ان کو شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ بس فرمایا اللہ تعالیٰ نے کلو من رزق ربکم واشکروا لہ، یعنی اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لہ، یعنی اے ایمان والو کھاؤ ستھری چیزیں، آیت، یعنی اے ایمان والو کھاؤ ستھری چیزیں جو ہم نے تم کو دی ہیں، اور شکر کرو اللہ کا۔ اور فرمائے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، یعنی اے پیغمبر کھاؤ ستھری چیزیں اور کام کرو اچھے۔ سب آیا جمع کر دیا تھا، اور یوں نہیں فرمایا کہ کھاؤ مت، کھاؤ مگر عمل بھی کرو، یعنی طریق بالکل واضح۔ اگر کوئی اعتراض کرے کہ دونوں آتے میں میرے شیخ ابو الحسن فرماتے ہیں کہ میرے شیخ نے مجھ سے فرمایا اے بیٹا پانی ٹھنڈا پیا کرو، کیونکہ بندہ جب گرم پانی پیتا ہے تو الحمدللہ جی اترے سے کہتا ہے، اور جب ٹھنڈا پانی پیتا ہے تو ہر عضو الحمدللہ کہتا ہے۔ پھر فرمایا وہ جو گھڑے والے کا قصہ ہے جو اوپر گزرا وہ صاحب حال ہے، اس کا اقتدا نہیں کیا جائے گا۔ گھڑے کو گرم جگہ رکھ دیا لو دھوپ میں تاکہ گرم ہو تب پیئیں گے، ناقص لوگ ہیں، ان کا اقتدا نہیں کیا جائے گا۔ یہ صاحب اقتدا نہیں ہے، یہ مجاہدہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ بہرحال بہت اچھی ایک دفعہ سنایا بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح طریق کو سامنے رکھنے کی اور کو عمل کرنے کی توفیق۔ بہت سی غلط فہمیاں ہوتی ہیں، بہت سی غلط فہمیاں ہوتی ہیں، ہمارے حضرات اس کو دور کرتے ہیں۔ اور حضرت تھانوی کہتے بہت ایسا تھا، ایسے لوگ بھی جاتے تھے اس زمانے میں، سب کی اصلاح بھی کرتے تھے، سب کو صحیح طریق دکھاتے تھے، اسی وجہ سے ان کو مجدد کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح طریق سمجھنے کے غلو بھی نہ ہو اور اس کے اندر کمی بھی نہ ہو، اعتدال پر رہنا یہ ضروری ہے۔ ایک دم سے آزاد میں بھی ہو جاؤ، کھانے میں اعتدال ہے تو اعتدال رکھو، اتنا نہ کھاؤ کہ جس کی وجہ سے وہ کھانا تمہارے لیے مضر ثابت ہو جائے، اتنا کم بھی نہ کھاؤ کہ تم کو اٹھا نہ جائے۔ ہر چیز کی اعتدال ہے جو شریعت محمدیہ میں پورا اس کا لحاظ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنی شریعت کو سمجھنے کی توفیق دے، اور تمام وہ چیزیں جو شریعت کے غیر ہیں، خلاف ہیں، ان کو چھوڑنے کی توفیق دے۔ دعا کیجیے۔ اللہم صل اللہم صل
طریق کی ان باتوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح طریق سمجھا دے اور بس صحیح طریقے سے چلنے کی بھی توفیق مرحمت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمت سید النبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.